میں پاکیزہ ہوں۔ میں گھر پر ہی ٹیوشن سینٹر چلایا کرتی تھی اور 10ویں تک کے لڑکے لڑکیاں میرے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ٹیوشن سے میں مہینے کا بہت اچھا کما رہی تھی، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں گھر میں خرچ ہو ہی جاتے تھے۔ ہزاروں روپے میں اپنا گھر ٹھیک سے نہیں چلا پاتی تھی، لیکن جو تھا میرے لیے وہ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن میری ٹیوشن میں ایک 60 سال کا شخص اپنے 15 سال کے پوتے کو لے کر آیا۔ وہ شخص بڑی مہنگی گاڑی میں میرے گھر آیا تھا اور اس کی زندگی کا طرز بھی بالکل امیر لوگوں کی طرح تھا۔ اس شخص کی یہ شان دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں۔ میں نے ان سے ان کا تعارف پوچھا تو وہ بولے، میں سیٹھ کریم ہوں اور میں اپنے پوتے کاشی کو ٹیوشن کے لیے لایا ہوں۔ مجھے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ شخص اتنا امیر ہوتے ہوئے بھی اپنے پوتے کو گھر کی ٹیوشن میں کیوں لایا، جبکہ شہر میں تو بڑے بڑے کوچنگ سینٹر تھے۔ میں نے ان سے وہیں اپنے سوال کا جواب مانگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میڈم، اگر آپ میرے پوتے کو 15 سال کا سمجھ رہی ہیں تو سنیے، وہ 15 سال کا نہیں بلکہ 17 سال کا ہے۔ اس کا 10ویں کا پاس کرنے کی عمر تو کب کی نکل چکی ہے۔ پچھلے 2 سال سے وہ بار بار 10ویں میں فیل ہو رہا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے کوچنگ میں اسے پڑھایا گیا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک طالب علم سے آپ کا نام سنا تھا، کبھی کبھی جو بڑے لوگ نہیں کر سکتے وہ ایک سادہ انسان کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے یہاں پڑھانے سے میرا پوتا اس بار ضرور 10ویں پاس کرے گا۔ اس لڑکے کے دادا کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آئی اور میں نے ان کے پوتے کا داخلہ کر لیا۔ اس دن سے ہی وہ میرے پاس پڑھنے آیا تھا۔ میں باقی لڑکوں سے کم فیس لیتی تھی، لیکن سیٹھ کریم سے میں نے ان کے پوتے کی ٹیوشن فیس کچھ زیادہ ہی بتائی۔ اسی دن سے انہوں نے اسے میرے پاس ٹیوشن کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ شاید یہ پیسے ان کے لیے تو معمولی سی بات تھی، کیونکہ باقی والدین کی طرح انہوں نے پیسے دینے میں کوئی جھنجھٹ نہیں کی تھی۔ پہلے ہی دن انہوں نے مجھے پورے مہینے کی فیس دے دی تھی۔ پہلے دن جب میں نے کاشی کو پڑھانا شروع کیا تو وہ پڑھائی میں بھی بہت کمزور دکھائی دیا۔ اس کا دھیان پڑھائی چھوڑ کر کہیں اور تھا۔ 2 دن تک یہی چلتا رہا اور تیسرے دن سیٹھ کریم اپنے پوتے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے ٹیوشن سینٹر میں آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا پوتا پڑھائی میں بہت کمزور ہے، مجھے اس پر اضافی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے فیس بھی زیادہ لگے گی۔ اتنے میں کام نہیں چلے گا، آپ کے پوتے پر زیادہ دھیان دینا پڑے گا اور اسی لیے آپ کو مہینے کے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ اس کے دادا نے کہا، میں تمہیں اس سے دگنے پیسے دوں گا، لیکن اس سال میرا پوتا 10ویں پاس ہونا چاہیے۔ اب میں اضافی پیسے لے رہی تھی، اسی لیے میں نے اضافی کلاس کے لیے بھی ہاں کر دی۔ دوپہر 2 سے 3 بجے تک باقی سارے طالب علم ٹیوشن ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، لیکن کاشی 3 بجے کے بعد بھی شام کے 5 بجے تک اکیلا ٹیوشن میں رکتا تھا۔ ایک دن جب سارے طالب علم چلے گئے تو میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ جب میں کچن سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ کاشی موبائل چلا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل دیکھا، میں نے اس سے موبائل لے لیا۔ اس کے پاس جو موبائل تھا وہ سادہ نہیں تھا بلکہ بہت مہنگا فون تھا۔ 17 سال کے لڑکے کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا فون دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئی۔ کاشی بہت ضدی تھا، یہ مجھے اس دن سمجھ آیا جب میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل واپس لیا۔ موبائل واپس دینے کے لیے وہ ضد کرنے لگا۔ اس کھینچا تانی میں میرا دوپٹہ نیچے گر گیا اور اس کی نظر اچانک غلط جگہ پر جا ٹکی۔ اس کی نظر کو سمجھتے ہی میں نے اس سے اس کا موبائل واپس دیا اور فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ میں کاشی کو چھوٹا سمجھتی تھی، لیکن اس میں بچوں جیسی کوئی عادت نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے اس کا موبائل دے دیا اور اس کے بعد اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس سے کہا، ٹیوشن ختم ہو گئی، اب گھر جاؤ۔ تب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ٹیچر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بولتے بولتے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لمس مجھے کسی بڑے انسان کی طرح محسوس ہوا۔ وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ تب میرا شوہر گھر آیا۔ میرے شوہر نے ہمارا زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ کاشی کو ایک چھوٹا لڑکا سمجھتا تھا۔ جب گھر آیا تو میں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں نے محبت سے کہا، مجھے تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اب تم گھر جاؤ، ٹیوشن کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کاشی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ اس پر وہ بولا، اس مہینے میری تنخواہ کم ہے، اس مہینے کٹ گئی۔ اس کے اترے چہرے کو دیکھ میں نے اسے اپنی الماری سے کچھ پیسے نکال کر دیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی ٹیوشن کلاس سے اچھی کمائی کر رہی ہوں۔ پیسہ دیتے ہی شوہر نے مجھے شکر گزاری سے دیکھا۔ تبھی میری نظر کمرے کے دروازے پر گئی جہاں مجھے کاشی دکھائی دیا۔ وہ ہمارے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، کاشی تم یہاں؟ تب وہ میرے شوہر کے سامنے ہچکچا کر بولنے لگا، ٹیچر مجھے ریاضی کا ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں رکا تھا۔ تب میں نے کاشی سے کہا، تم باہر بیٹھو، میں آ رہی ہوں۔ یوں پھر میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گئی اور پھر میں باہر ہال میں آئی۔ گھر میں ٹیوشن لینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی نگاہوں میں کیا آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
ہال میں آتے ہی کاشی نے کہا کہ ریاضی میں کل سمجھ لوں گا، اور پھر وہ گھر چلا گیا اور کاشی کی بات سن کر میں حیران بیٹھی رہی۔ اگلے دن کاشی ایکسٹرا کلاس کے لیے 3 سے 5 بجے تک رکا۔ اسے میں نے تھوڑی مشق دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج شام میں نے طے کیا تھا کہ میں اپنے لیے ایک جوڑی جھمکے خریدوں گی، مگر الماری کھول کر دیکھی تو وہاں پیسے کم تھے۔ میں نے کل جتنے پیسے جمع کیے تھے، جن میں سے کچھ پیسے میں نے اپنے شوہر کو دیے تھے، باقی کہاں گئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آخرکار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب اچانک کاشی وہاں آ گیا۔ اس نے میرے آنسو پہنچے اور مجھ سے پوچھا کیا ہوا۔ میرا مسئلہ سن کر کاشی اپنے بیگ سے کچھ پیسے لایا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے گلے لگا لیا۔ حالانکہ میں نے جذبات میں بہہ کر اسے گلے لگا لیا تھا، لیکن کاشی نے مجھے کچھ مختلف طریقے سے پکڑا تھا۔ اس کا لمس غلط جگہ ہو رہا تھا۔ جب اچانک مجھے ایسا لمس محسوس ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ کاشی اب چھوٹا نہیں رہا۔ میں نے فوراً اسے اپنے سے دور کر دیا۔ جب میں نے اس کی نظر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے پیسے واپس لے لیے اور اسے باہر ہال میں بھیج دیا۔ اس دن کے بعد سے کاشی مجھ سے اور زیادہ قریب ہونے لگا۔ وہ مجھ سے ہنس کر بات کرنے لگا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ دن بعد جب مجھے پھر سے پیسوں کی ضرورت پڑی تو کاشی کی نظر پھر سے پھسل گئی۔ وہ مجھے ایسی جگہ گھور رہا تھا کہ مجھے اپنے دوپٹے کا بھی دھیان نہیں رہا۔ میری نظر کاشی پر تھی۔ وہ مرد جو عورت کے نخرے اٹھاتا ہے اور اسے خوش رکھتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے اپنے شوہر کو خود سے دور رکھا تھا، کیونکہ وہ میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے اسے میرے ساتھ وقت گزارنے کا بھی حق نہیں تھا۔ جب میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنا شروع کیا تو کاشی نے مجھے اپنا ATM کارڈ دے دیا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کے سامنے بیٹھی رہوں۔ میری خوبصورتی دیکھ کر وہ میری مدد کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھانسنا شروع کر دیا۔ اب اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ کر مجھ پر زیادہ تھا۔ مجھے بھی اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹنے نہیں دینا تھا۔ ایک دن شام کو کاشی کے دادا جی اسے لینے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اس میں نے کاشی کی ٹیوشن لگا کر صحیح فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اسے ٹیوشن کا بہت شوق ہونے لگا تھا۔ کاشی کو پڑھائی کا شوق ہونے لگا تھا یا کسی اور چیز کا، یہ اس کے دادا جی کو نہیں پتا تھا۔ ایک بار کاشی نے مجھ سے کہا ٹیچر آپ ماڈرن کپڑوں میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ پھر ایکسٹرا کلاس کے وقت کاشی مجھے شاپنگ کے لیے مال لے گیا۔ اس نے مجھے بہت مہنگے کپڑے خرید کر دیے۔ میں نے اس سے کہا تم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، اگر تمہارے دادا جی کو پتا چلا تو؟ کاشی نے کہا اگر دادا جی کو پتا چلا کہ میں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ میرے خرچ کے لیے وہ خود پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ دادا جی مجھے 50,000 جیب خرچ دیتے ہیں اور پچھلے کئی سال سے میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ میں نے آج تک کسی پر خرچ نہیں کیا اور اب تم پر کر رہا ہوں۔ کاشی کا جواب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہاں مجھے مہینہ بھر کام کرنے پر بھی پورے پیسے نہیں ملتے اور کاشی کا جیب خرچ ہی اتنا زیادہ تھا۔ اس کا جیب خرچ ہونے کے باوجود اب میں اس پیسے پر اپنا حق جماتی تھی۔ اسی پیسے سے کاشی میری خواہشیں پوری کر رہا تھا۔ اس دن مال میں 2 گھنٹے گھومنے کے بعد میں بہت تھک گئی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے آرام کیا اور پھر اپنے کمرے میں بال سکھانے لگی۔ تب کاشی میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے بات کرتے ہوئے دیکھ کر وہ پوری طرح سے ہوش کھو بیٹھا۔ میرے پاس آنے لگا۔ میں نے اسے خود سے دور کیا تو اس نے کہا ٹیچر میں آپ کو جو چاہے وہ دے رہا ہوں، تو آپ کو بھی مجھے جو چاہیے وہ دینا چاہیے۔ کاشی نے مجھ سے اپنی نامناسب خواہش ظاہر کی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے انجان میں عجیب انداز سے چوتا تھا اور مجھے عجیب طریقے سے دیکھتا تھا، لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اب اچانک اس نے اپنی نامناسب خواہش ظاہر کر دی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں منع کر دوں تو اس پر اس نے کہا تو میں تم سے دور چلا جاؤں گا۔ جب مجھے سمجھ آیا کہ اگر کاشی مجھ سے دور جائے گا تو مجھے اس سے ملنے والی مالی مدد اور میرا گھر سب کچھ بند ہو جائے گا، تب میں گھبرا گئی۔ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ میرے شوہر کی تنخواہ میں کچھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے 14 سال کے بیٹے کو بھی ہم نے پڑھائی کے لیے اس کی مامی کے پاس چھوڑ رکھا تھا اور اس کی پڑھائی کے پیسے بھی ہمیں بیچ بیچ میں بھیجنے پڑتے تھے۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور کاشی کو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئی جو وہ چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ کاشی کو ان سب باتوں کی زیادہ معلومات نہیں ہوں گی اور وہ کیا ہی کر لے گا، لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کسی تجربہ کار شخص کی طرح میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ میں کاشی کو چھوٹا سمجھ رہی تھی، لیکن وہ بالکل بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اب وہ ہر روز ایکسٹرا کلاسز کے وقت میرے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے۔ ان ساری باتوں کو میرے شوہر کو ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ میں نے شوہر سے یہ کہہ رکھا تھا کہ میرے پاس 2-3 کمزور طلبہ ہیں جن کی میں پڑھائی میں مدد کر رہی ہوں۔ اس لڑکے کے والدین نے اس کی ٹیوشن کرانے کے لیے مجھے زیادہ فیس دی ہے۔ اس سوچ سے میرا شوہر خوش تھا کہ اسے ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اسے میرے اور کاشی کے رشتے کے بارے میں ذرا بھی معلوم نہیں تھی۔ اس دن میرے موبائل پر
میری بہن کا فون آیا۔ اس نے مجھے فون پر جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جب اس کا فون آیا تب میں کاشی کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ میری بہن کی بات سنتے ہی میں نے ہکا بکا رہ گئی۔ بہن نے کہا اپنے بیٹے کو ابھی کے ابھی یہاں سے لے جاؤ۔ تمہاری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسے پڑھا رہی تھی، لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے جس سے میری عزت پر داغ لگ گیا ہے۔ تمہارا بیٹا جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے وہاں اس کی اپنے ٹیوشن ٹیچر پر بری نظر ڈالی ہے، اسی لیے میری بہن اسے گھر چھوڑنے جا رہی تھی۔ میرے بیٹے کی حرکت سن کر مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے اسے کس منہ سے بولوں، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہونے کے باوجود کچھ پیسوں کے لیے ایک 17 سال کے لڑکے کی نامناسب مانگیں پوری کر رہی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اگر میں نے وقت پر کاشی کو ان ساری باتوں کے لیے منع کر دیا ہوتا اور اسے بغیر وجہ اپنی محبت کے جال میں نہ پھنسایا ہوتا تو آج میرے بیٹے نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا۔ میرے بیٹے نے جو کچھ کیا وہ میری ہی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ مجھے میری غلطی کا احساس کروانے کے لیے ہی شاید یہ سب کچھ ہوا۔ اس دن میں نے کاشی کی جانب سے دیے گئے سارے تحائف اور پیسے اسے واپس کر دیے اور اسے ٹیوشن میں آنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اسی لیے اس نے سب سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نے بہت کم عمری میں ایک بڑی غلطی کی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ میں نے ٹیوشن پڑھانا بند کر دیا کیونکہ پچھلے مہینے میں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا مجھے بہت پچھتاوا تھا۔ میں اس بارے میں اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنے 14 سال کے بیٹے سے آنکھیں ملا سکتی تھی۔ بیٹے نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن میں اسے کس منہ سے ڈانٹوں؟ میں نے اس دن یہ ٹھان لیا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں خوش رہوں گی۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے بڑھ کر ہوتے ہیں اخلاقیات۔ میں اپنے بیٹے اور طلبہ کو اخلاقیات دینا بھول گئی تھی۔ پیسے کمانے کی دوڑ میں نے اپنے اخلاق کھو دیے تھے۔ خدا نے میرے بیٹے سے غلطی کروانے کے لیے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا۔ اس دن سے میں اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق دینے لگی۔